वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हमारी जारी है मुमताज दानिशवर जनाब जावेद जब्बार साहब के साथ। जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि उनकी जिंदगी के बहुत से पहलू हैं और अब बहुत से पहलुओं पर एक नशिस्त में पर्दा नहीं उठाया जा सकता, ना ही उनको इतनी आसानी से छुआ जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा बहुत हम उनसे इस्तेफादा कर सकें। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि आपका शोबा जो है वो एडवर्टाइजिंग भी है? था जी, एडवर्टाइजिंग से अब कोई मेरा रिश्ता किताबें भी लिखी आपने, फिल्म भी बनाई। जी जी। और लेकिन एडवर्टाइजिंग पे आपकी राय जो है वो एक मोतबर राय है, स्टिल एक बहुत बड़ी राय है। आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आपके लेक्चर्स हैं, उनको बड़ी शौक से सुना जाता है। एक चीज मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजिंग है इस वक्त, उसमें हम देख रहे हैं जो अभी तक की ऑब्जर्वेशन है, जो मीडिया जैसे खुल गया है, इंडिया की फिल्में आ रही हैं लेकिन जवाब में पाकिस्तान की फिल्में उस तरह नहीं जा रही। पाकिस्तान की जो एडवर्टाइजिंग सीन है उसके ऊपर इस साल हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग का जिसे केक कहते हैं वो और शॉर्ट हो गया है, छोटा हो गया है। सेकंड, पाकिस्तानी मॉडल्स जो हैं उनको मल्टीनेशंस ने तकरीबन छुट्टी करा दी है। अब पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स, जो पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं उनमें मॉडल्स जो हैं वो भी इंडियन ही चल रहे हैं। तो ये सीन जो है इसमें पाकिस्तानी, जो आप बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम की बात आप करते हैं, तो आप पाकिस्तानी जो ये टैलेंट है, ये जहां पे जो इसको जो है वो स्नब किया जा रहा है और एक बिल्कुल एक बड़ी मार्केट जो है वो ओवरलैप कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, बैलेंस कैसे किया जा सकता है? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के जरिए, एक तो हुकूमत को भी चाहिए कि जहां पर आज़ादी को जारी रखें और उस पर कोई रुकावट ना डालें कि जी ईरान से आप फिल्में नहीं मंगवा सकते या इंडिया से नहीं मंगवा सकते, खुला एक एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी टैलेंट और पाकिस्तानी सलाहियत को इनकरेज करने की पॉलिसी भी रखनी चाहिए। और जहां पर उन्हें इल्म हो कि बजाय पाकिस्तानी टैलेंट को इस्तेमाल करने के बजाय वो जा रहे हैं बार बार इंडिया की तरफ जरूर जाएं, ऐसी सहूलियात के लिए जो यहां मौजूद नहीं है। मसलन कुछ ऐसी टेक्निकल फैसिलिटीज हैं मुंबई में जो वाकई में हमारे से बेहतर हैं, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो एडिटिंग के कुछ फैसिलिटीज हो, पोस्ट प्रोडक्शन की कुछ फैसिलिटीज हो, हालांकि वो भी हमारे पास अब बड़ी बेहतर तौर पर आ गई हैं। तो एक तो हुकूमत की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए। नंबर 2, जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो पाकिस्तानी कॉरपोरेशंस हैं, पाकिस्तानी बैंक्स हों या कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हों या मल्टीनेशनल्स हों, उनको भी एक जिम्मेदारी आती है उन पर कि वो रिकग्नाइज करें पाकिस्तानी टैलेंट को। और फाइनली एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो कि कमीशन करती हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को बनाने के लिए, वो भी उन्हें पाबंद करें कि यूज पाकिस्तानी टैलेंट। आपने कहा कि एडवर्टाइजिंग का सीन आपने बंद कर दिया है, फिल्म का किसी तरह आप अटैच है, कई चीजें आप सियासतदान, फिर ये इतना कुछ आपने करने की कोशिश की, आप करना क्या चाहते थे? क्या बात है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है, अपने आप की सच्चाई ढूंढना। बाज लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं, वो शुरू ही से उनको पता होता है कि क्या सच है और क्या फरेब है और खुद क्या है और खुद ही क्या चीज है। मैं उन खुशकिस्मतों में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हर रोज हर दिन जो हमें मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से जिंदगी का, वो एक नया एक एडवेंचर की मुमकिनात पैदा करता है। और इतना भरपूर है हमारी जिंदगी मुख्तलिफ मुमकिनात के साथ हर शोबे में कि सीखने का हमें बहुत वो, तो आप वो एक अर्ज है आपके अंदर जो, तो कितना एक्सप्लोर किया आपने अपने आप को? जी, जो भी कुछ किया मैं समझता हूं कि वो एक कतरा है दरिया के बराबर। ये तो इंतसारी है कि आप देखते हैं कि आपने किस शोबे में अपने आप को फिट पाया है? अच्छा, शायद अभी उसमें भी नाकामी ही रहा हूं, एक खावंद और बाप के एतबार से। ये बाकी आप समझते हैं कि बाकी चीजों में जो ये दो जो मैंने शोबे बताए वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। उसमें जो आपको डेली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, वो बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि लिखने में, जो कि मेरा सबसे पहला शौक था
اور ہے۔ رائٹنگ نے مجھے سب سے زیادہ فلفلمنٹ دی ہے، رائٹنگ، اور وہ اب میں اس کو دوسرے شعبے کی طرف بھی لے جا رہا ہوں۔ ایک نئی کتاب میری آ رہی ہے جو اوریجنل کتاب ہے، جو پاکستان کے وجود کے بارے میں ہے۔ کچھ ایسے انوکھے پہلو ہیں جس کو اس سے قبل شاید اس پر اتنی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے، تو وہ ہے۔ اور پھر کچھ ڈرامہ اور کچھ کہانی، جیسے رام چند پاکستانی میں نے لکھی تھی اوریجنل کہانی، اور بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین پاکستان کی پہلی انگریزی فلم جو میں نے لکھی تھی اور بنائی تھی 1976 میں، تو کچھ وہ بھی لکھنے کا دوبارہ شوق ہو رہا ہے۔ تو وہ ری رائٹ کریں گے اسی نہیں اس کو نہیں، نئے سٹوریز کو، کئی اور کہانیاں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو پاکستانی جس چیز کو بڑی خاص طور پر جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں جو فورن انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، فورن انفلوئنس دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کی پچھلے 10-15 سال میں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں اسٹیٹ لیول پر جس میں فورن ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا آنا، پرویز مشرف کا جانا، نواز شریف کا جانا، تو گرانٹرز جو ہیں وہ باہر کے اب آنے شروع ہو گئے کہ باہر کی گارنٹیز کے ساتھ ہمارے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی جو ایک عام شہری ہے اس کے لیے یہ ایک چیز آتی ہے کہ کیا ہمارے فیصلے باہر ہو رہے ہیں؟ نہیں بالکل، یہ بہت یہ آپ دیکھیں کہ یہ حب الوطنی یا نیشنل اپروچ کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے۔ اور اس میں قیادت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ اعتماد رکھے عوام کے طاقت میں، اس ملک کے ذرائع میں زیادہ اعتماد رکھے، بجائے اس کے کہ کیونکہ ہماری معیشت کمزور ہے ہر قدم پر ہم بھکاری بن کر ان کی امداد مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی حد تک اس ملک میں وہ ذرائع موجود ہیں جس سے ہم اپنی باہر کے سورسز پر ڈیپینڈنس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا ضرور اپنی قیادت کو، جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں لوگ ان کی ذمہ داری۔ اچھا، ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی تک اس نے اپنے تقریباً 2.5 سال مکمل کیے ہیں اور اگلے کوارٹر میں وہ 3 سال پورے کر لیں گے۔ آپ اس حکومت کو ایک ناکام حکومت کہہ سکتے ہیں یا کامیاب حکومت؟ نہیں، میں اس کو ناکام حکومت تو نہیں کہوں گا، اس میں کئی کمزوریاں ہیں اور انہوں نے بعض دفعہ غلط فیصلے کیے ہیں، بعض دفعہ بڑی تاخیر کے ساتھ صحیح فیصلہ کیا ہے، عوام کو بڑا مایوس بھی کیا ہے، لیکن یہ کسی بھی حکومت کی تقدیر میں لکھا ہے کہ عوام کے توقعات پر اترنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کسی ریاست میں آپ چلے جائیں دنیا کے، کوئی ایسی ریاست نہیں ملے گی جہاں عوام مطمئن ہو اپنی حکومت کے ساتھ۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ لیول آف سیٹسفیکشن یہاں پر بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی تو دیکھیے ہم نے گزشتہ 30-40 سال میں آبادی بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حکومتوں نے بہت گزارشیں کی عوام سے کہ بھائی اس پر بھی آپ نظر ڈالو، سہولیات بے شک اتنی نہیں فراہم کی یا تعلیم نہیں فراہم کی، جو بھی وجہ، بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک غیر توازنی کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو کوئی حکومت ایک ایسے معاشرے میں جہاں 9% ٹیکس کنٹریبیوشن ہے اور جی ڈی پی کے لیے، جہاں پر انڈیا میں 13% ہو، ترکی میں 23% ہو، اور ہم نہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی کوئی چیز، obviously اس وقت تو یہ غلط بات ہے کرنے کی کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن جو رئیس طبقہ ہے ہمارے ملک کا، ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کبھی ہم نے صحیح طور پر نہیں اپلائی کیے، چاہے وہ زرعی شعبے میں ہو یا دوسرے شعبے میں ہو، صرف جو تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان پر یہ بوجھ پڑا ہے، اسی پہ بوجھ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے یہ موجودہ حکومت آپ کو اپنا پورا وقت پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کرے گی اور اسے کرنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم برداشت کریں اور یہ حوصلہ بنائیں کہ جمہوری پروسیس میں جو بھی دی گئی مدت ہے، بے شک آئندہ جا کر لیکن جمہوری پروسیس میں تو پوری مدت کرنا پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، حکومت کا تو نہیں۔ حکومت کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی ایسی چینج فیوچر میں ابھی آپ نیئر فیوچر دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چینج آئے تو بہتری کا چینج آئے، اسی حکومت کی اصلاح ہو اور حکومت زیادہ کامیاب ہو اپنے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں، مختلف برائیوں کو کم کرنے میں وہی چینج دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ ہوگا وہ ایک اور بات ہے، میں نہیں دیکھتا اس وقت کوئی مداخلت کا امکان یا کوئی بہت ہی بنیادی ہنگامہ سے خیز قسم کی تبدیلی کا۔
یہ اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ اوہ مائی گاڈ، کیا آپ نے سوال کر دیا۔ اب میں صرف اس کو ایک مذہب کے طور پہ نہیں، میں مسلمان ہوتے ہوئے فخر کرتا ہوں مسلمان ہونے پر، لیکن آبویسلی رسول پاک سے شروع ہوتا ہے، the greatest human being who ever lived، ایسی زبردست شخصیت جو یک وقت پیغمبر بھی، سیاستدان بھی، اسٹیٹسمن بھی، اور پھر زندگی کے جو خوبصورت چیزیں تھیں ان کا بھی احساس، صرف یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ جیسے سادھو بن کر یا منک بن کر چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں کھانا ہے، ہمیں یہ نہیں ٹچ کرنا ہے، وہ نہیں مزاج تھا۔ رسول پاک کی زبردست خوبصورتی تھی کہ مکمل طور پر مکمل انسان، روحانیت بھی اور زندگی کی حقیقت کو، خوشبو کا ان کا شوق، خوشبو ان کو بہت پسند تھی۔ تو سب سے زیادہ تو وہ مد بھری شخصیت مجھے وہ لگتی ہے۔ موجودہ اپنے زندگی میں تو میرے گھر میں ایک شخص موجود ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ ہے، جو ماشاءاللہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں ان کا خاوند ہوں، تو وہ بھی آپ کی پسند ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ان دو رشتوں کے بعد مزید گفتگو جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے جاوید جبار صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی اور بہت سے شعبوں پر ہم نے بات کی اور کئی تشنگیاں رہ گئیں، اور یہی گفتگو کا حسن ہے۔ آپ نے ہوسٹ مبشر میر کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔